السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج آپ کا ٹاپک ہے پاکستان بطور ایٹمی طاقت۔ بیٹا اس میں کچھ MCQs ہیں، کچھ شارٹ کوسچن ہیں، وہ آپ ساتھ ساتھ نشان لگاتے جائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار کب سنبھالا تھا؟ سب سے پہلا MCQs، ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار کب سنبھالا؟ آنسر ہے 1971 کو، اس میں نشان لگا لیں۔ اور انہوں نے کہا ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، مگر ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں۔ 1972 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا۔ بیٹا یہ MCQs ہے، اس پہ نشان لگائیں کہ کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر کب قائم کیا گیا؟ 1972 میں۔ یہ MCQs آ سکتا ہے کہ پاکستان کا سب سے پہلا ایٹمی بجلی گھر کہاں پر ہے؟ لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے یا کراچی میں ہے؟ تو آنسر ہے کراچی میں ہے۔ مگر یہ ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کا حصول بہت ضروری تھا۔ بھارت نے جب 1974 میں راجستھان کے صحرا میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا۔ بیٹا یہ بھی MCQs ہیں کہ بھارت نے راجستھان کے صحرا میں کب اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے 1974 میں۔ یہ MCQs ہے۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا، چنانچہ پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کی خواہش کی۔ 1976 میں دونوں ممالک میں پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ طے پا گیا۔ پلانٹ کی کل قیمت $40 کروڑ طے ہوئی، اس میں سے $10 کروڑ کی رقم پہلی قسط کے طور پر ادا کر دی گئی، لیکن بھارت، روس، امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کرے۔ مجبوراً فرانس نے معاہدے کے باوجود پلانٹ کی فراہمی روک دی۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان کا جوہری پروگرام جاری رہا۔ 1984 میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو توڑنے کی تکنیک میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پاکستان دشمن عناصر نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے اور الزام لگایا گیا کہ پاکستان امریکی F-16 اور فرانسیسی طیارہ معراج کے ذریعے وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے جو بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 1989 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا تھا، مگر بھارت نے 1974 میں دھماکہ کر کے دنیا کو بتایا کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے۔ امریکہ نے اس کے اس رویے سے نظریں چرا لی تھی، مگر جب پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو پریسلر ترمیم کی پابندیوں میں جکڑ دیا گیا۔ بیٹا یہ آپ کا شارٹ کوسچن ہے کہ امریکہ نے کس قانون کے تحت پاکستان کو دفاعی سامان کی فراہمی بند کر دی؟
تو اس کا آنسر لکھنا ہے پریسلر ترمیم کے تحت۔ بس اتنا ہی اس کا آنسر ہے کہ امریکہ نے کس قانون کے تحت پاکستان کو دفاعی سامان کی فراہمی روک دی یا بند کر دی، تو اس کا آنسر ہے ویری امپورٹنٹ سوال ہے بیٹا، پریسلر ترمیم کے تحت۔ بس اتنا ہی اس کا آنسر ہے۔ 1998 میں بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP برسر اقتدار آئی۔ بیٹا یہ بھی MCQs ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کب برسر اقتدار میں آئی، تو اس کا آنسر ہے 1998 میں۔ تو اس نے بھارت کی برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو راجستھان میں 5 ایٹمی دھماکے کیے، خطے میں اپنی ایٹمی برتری قائم کرنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے سے منع کر دیا، اور اس بات کی دھمکی بھی دی کہ اگر پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو اس کے اقتصادی امداد بند کر دی جائے گی۔ مگر وزیر اعظم میاں نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کی حکومت نے اپنے عوام کے مطالبے پر اخلاقی جرأت اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے پہاڑ چاگی پہاڑوں میں 5 دھماکے کیے۔ 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے۔ بیٹا یہ بھی MCQs ہے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کب کیے تھے؟ چاگی کے پہاڑوں میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کب کیے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے 28 مئی 1998 کو۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ یہ بیٹا MCQ ہے، اس پہ نشان لگائیں کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کب کیے؟ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ یہ بھی بیٹا MCQs ہے کہ ان دھماکوں کے ساتھ پاکستان دنیا کا کون سا ملک ایٹمی ملک بنا، 5واں، 6واں یا 7واں؟ تو اس کا آنسر ہے کہ دنیا کا 7واں۔ اور عالم اسلام کا کون سا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا؟ عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ جو ہی چاگی کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا۔ بیٹا یہ بھی MCQs ہے کہ یوم تکبیر کا نام کس دن کو دیا گیا؟ تو اس کا آنسر ہے 28 مئی۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا۔ بیٹا یہ MCQs ہے، اس میں نشان لگا لیں۔ یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا۔ اللہ حافظ۔